محمد علی مرزا جو انجینئر ہے، ابھی اس کے بعد ابھی جے مفتی طارق مسعود صاحب اور نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ میرے پاس اتنا علم ہے، میں جو سرفناف سے بات کرتا ہوں، میں تو قرآنی آدمی ہوں، میں تو کتابی آدمی ہوں، آ جاؤ میرے پاس مناظرہ کرنے، مفتی تقی عثمانی صاحب کو لے آؤ، فلاں کو لے آؤ، فلاں کو لے آؤ، سامنے بیٹھ کے مناظرہ کریں گے، بات کریں گے۔ مفتی طارق مسعود صاحب پہنچ گئے، اور جب وہ پہنچے تو اس کا عطا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے غار میں وہ گھسا ہے، اور 5 دن تک وہاں سے نکلے ہی نہیں، کوئی جواب اور کوئی رپلائی نہیں دیا، اور 5 دن کے بعد کہتا ہے آ کر کہ مجھے اب پی ٹی وی پر آ کر مناظرہ کیا جائے، مفتی تقی عثمانی کو میرے سامنے لایا جائے، امام کعبہ کو میرے سامنے لایا جائے، سارے مفتیوں کو میرے سامنے لایا جائے، میں سب کو جو ہے وہ کر دوں گا، ناکام کر دوں گا، سب کو جو ہے ہرا دوں گا، کوئی میری بات کا جواب نہیں دے سکے گا۔ یہ تکبر کر رہا ہے، یہ غرور کر رہا ہے، یہ اکڑ دکھا رہا ہے۔ سارے بڑے بڑے مفتی حضرات، مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی وہ کچھ نہیں سمجھ رہا، امام کعبہ تک کو چیلنج دے رہا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کے سامنے نہیں بیٹھ سکا تو ان کے سامنے کیسے بیٹھے گا؟ تو اب اپنے لوگوں کو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور پھر دیکھیں اکڑ اس کے اندر آئی، اس نے اپنے علم کو سب کچھ سمجھا، اللہ تعالیٰ نے رسوا کتنا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ذلیل کتنا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو ذلت میں کیسے بدل دیا۔ آج کے اپنے لوگ اس کو گمراہ کہہ رہے ہیں، اپنے لوگ اس کے مخالف ہو گئے۔ تو جس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، جو اپنے آپ کو چودھری اور بڑا سمجھ لے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، کوئی میرے سامنے کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو ذلت میں، رسوائی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔